یہ ہے گلاسٹنبری، برطانیہ کا سب سے مشہور اور تاریخی میوزک فیسٹیول، جہاں موسیقی، ثقافت اور اظہار رائے کا آزادانہ امتزاج ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں افراد کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ مگر 2025 کا گلاسٹنبری اس بار صرف موسیقی کا جشن نہیں تھا۔ اس بار یہ فیسٹیول عالمی سیاسی تنازعات اور فلسطین اسرائیل جنگ کے تناظر میں ایک سیاسی احتجاجی سٹیج بن گیا۔ برطانوی ریپر باب ڈلن، جنہیں ان کے سیاسی شعور، سماجی انصاف کے لیے آواز اور جارحانہ ریپ سٹائل کی وجہ سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنی پرفارمنس کے دوران اچانک سٹیج پر ایک نعرہ بلند کیا، ڈیتھ، ڈیتھ ٹو دا IDF۔ یہ نعرہ جیسے ہی ہوا میں گونجا، مجمع میں شور اٹھا، کچھ نے تالیاں بجائیں، کچھ نے احتجاج کیا اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ Free, free! Free, free! Free, free! Alright, but have you heard this one though? Death, death to the IDF! 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 Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free! اسی فیسٹیول میں ایک اور فنکار گروپ نی کیپ بھی توجہ کا مرکز بنا۔ یہ شمالی آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والا سیاسی ریپ گروہ ہے جو پہلے ہی برطانوی ریاست، نوآبادیاتی طاقتوں اور مزاحمت کی ثقافت پر آواز اٹھا چکا ہے۔ گلاسٹنبری میں ان کی پرفارمنس نے باب ڈلن کے موقف کو مزید تقویت بخشی، جب انہوں نے بھی فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ہم نے آئرلینڈ میں قبضہ دیکھا اور آج غزہ میں وہی ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی سے تعبیر کیا اور سامعین سے مطالبہ کیا کہ وہ صرف تماشائی نہ رہیں بلکہ مزاحمت کا حصہ بنیں۔ IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز حالیہ مہینوں میں غزہ پر بمباری، فلسطینی ہلاکتوں اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے باعث عالمی سطح پر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ باب ڈلن اور نی کیپ جیسے فنکار اب محض گلوکار نہیں، وہ سیاسی بیداری کے نمائندے بن چکے ہیں جو عالمی سٹیج پر فلسطین کی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان نعروں اور بیانات نے زبردست بحث کو جنم دیا۔ کچھ نے ان فنکاروں کو آواز ضمیر کہا، جبکہ دوسروں نے انہیں تشدد کو ہوا دینے والا گروہ قرار دیا۔ برطانوی میڈیا میں یہ واقعہ شاید سرخیوں میں چھا گیا۔ نی کیپ پر متنازع گروپ کا لیبل چسپاں کیا گیا اور بعض سیاستدانوں نے انہیں دہشت گردی کے حامی کہا، مگر ایک سوال بار بار اٹھا، کیا سچ بولنے والوں کو خاموش کیا جا سکتا ہے؟ باب ڈلن اور نی کیپ کا پیغام صرف نعرہ بازی نہیں، یہ ایک ایسی دنیا کی تصویر ہے جہاں ہر روز آواز اٹھانا پہلے سے بڑا جرم بنتا جا رہا ہے۔ یہ ان لاکھوں بے آواز لوگوں کے لیے گایا گیا احتجاج ہے جو ظلم کے سائے میں جینے پر مجبور ہیں۔ یہ گلاسٹنبری 2025 تھا، جہاں سٹیج پر صرف موسیقی نہیں، مزاحمت کی گونج بھی تھی۔ جب انصاف مر جائے تو گانا احتجاج بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، خاموشی ہمیشہ امن نہیں لاتی، کبھی کبھار شور بھی ضروری ہوتا ہے۔